السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 21ویں دن آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے جو تہنید 9ویں جماعت میں جو آپ تہنید سبق آپ پڑھ چکے ہیں اس کا ایک اقتباس ہے۔ اس کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے اور سرگرمیاں حل کرنی ہیں، اور اس سبق کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ زبان کے صرفی و نحوی اصولوں سے واقفیت، حرفی کی بجائے یہاں صرفی ہونا چاہیے۔ زبان کے جو صرف اور نحو کے اصول ہوتے ہیں، یعنی گرامر جو ہے زبان کا اور صرف اور نحو ہے، اس سے ہم کو واقفیت ہو جائے اس کے تعلق سے۔ اور اردو، خاص طور سے اردو زبان سے متعلق اس سبق میں بہت اچھی معلومات دی گئی ہے۔ تو یہ اقتباس ہے، اس اقتباس کو آپ کو پڑھنا ہے اچھی طرح، اور اس کے بعد آپ کو سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سرگرمیاں کیا پوچھی گئی ہیں۔ جیسے آپ کو دیا ہے یہاں پر مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے دو بامانہ لفظ بنائیے۔ اب یہاں پر مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو آپ کو یا تو سابقہ ماننا ہے یا لاحقہ ماننا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جیسے جز ہے، تو جز کو اگر آپ سابقہ مانیں، پہلے لگائیں، تو اس سے آپ کو دو بامانہ لفظ بنانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے جز وقتی، تو جز وقتی آپ ایک پہلا لفظ بنائیں گے، اور یہاں پر جزدان ایک استعمال ہوا لفظ، آپ وہ لکھ سکتے ہیں، یا جزدان استعمال ہوا ہے، اور ہم استعمال کرتے ہیں جزدان، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد دان جو ہے، یہ دان لاحقے کے طور پر لگایا ہے۔ اس سے دیکھیے بہت ساری مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں، خاص دان، عطر دان، قلم دان، چائے دان، روشن دان، تو آپ کوئی بھی دو مثالیں اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے دیا ہوا ہے، بے، تو بے حیا، بے شرم، بے سہارا، تو اس بے روزگار، اس طرح سے آپ کو بنانا ہے۔ پھر خانہ دیا ہوا ہے، تو خانہ بھی شروع میں استعمال کرتے ہیں عام طور سے، جیسے خانہ خراب، خانہ برباد، خانہ آباد، اس طرح سے آپ استعمال کریں گے۔ اور بعد میں بھی استعمال ہو سکتا ہے خانہ، دولت خانہ، تو اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن خانہ آپ شروع میں بھی سابقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی مثالیں دیکھی اس کی۔ اس کے بعد جیسے ابھی خانہ اگر آپ لاحقے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے دوا خانہ۔ اس کے علاوہ شفا خانہ، دوا خانہ۔ ذیل کے لفظوں کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو الفاظ، 4 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ لغت میں تلاش کریں گے اور اس کے معنی لکھنے ہیں۔ فلاکت، مصیبت، مفلوق جس پر مصیبت آئے، مصیبت کا مارا ہوا۔ غیظ و غضب، یہاں پر زوئیں آنا چاہیے تھا تو زواد آ گیا، اس کے معنی غصے کے ہوتے ہیں، غیظ و غضب کے۔ اضافت یعنی نسبت، تعلق، تو نسبت آپ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو وضاحت کرنا ہے، لفظ مفلوق الحال کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ تو یہاں پر بہت تفصیل سے بتایا گیا مفلوق الحال کے بارے میں۔ تو آپ تیسری لائن میں دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں، یہاں سے آپ کا جواب شروع ہوگا۔ تو پیراگراف ختم ہو رہا ہے کہ مفلوق بنایا اور عربی اضافت دے کر مفلوق الحال کہے۔ مفلوق الحال یہاں پر قاف آنا چاہیے، یہاں دو نقطے والا قاف آ گیا، وہ نہیں ہے۔ مفلوق الحال کہہ دیا، حالانکہ اس کے معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں۔ یہ یہاں تک آپ کو اقتباس جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں تک لکھنا ہے۔ عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں، وہاں سے لے کر یہ پورا مفلوق الحال سے متعلق آپ کو معلومات لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں غصہ کے معنی، تو پہلی ہی لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں عربی میں غصے کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے آتے ہیں، تو آپ میں لکھیں گے حلق میں کسی چیز کا اٹک جانا۔ اور ہندوستانی میں غصے کے معنی کیا ہے، تو آپ لکھیں گے ہندوستان میں اس کے معنی غیظ و غضب کے آتے ہیں، تو غیظ و غضب لکھ دیں گے آپ یہاں پر۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، انٹرنیٹ سے اردو کے جو پرانے نام ہیں وہ معلوم کرنا ہے۔ اور انٹرنیٹ سے آپ لکھیں گے کہ اردو کے پرانے نام، اگر آپ گوگل میں ٹائپ کریں تو آپ کے سامنے فوراً وہ آ جائے گا کہ اردو کے پرانے نام کون کون سے ہیں۔ اس کو ہندی بھی کہا جاتا تھا، ہندوی بھی کہا جاتا تھا، اردو معلّہ اس کا نام تھا، گجری کہتے تھے اس کو، بہت سارے نام ہیں، ریختہ، یہ سارے نام آپ کو وہاں مل جائیں گے، تو وہاں سے آپ کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو جو زبانیں آتی ہیں اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے، جیسے آپ لکھیں گے اردو، ہندی، مراٹھی، انگریزی، جو زبانیں آپ کو آتی ہیں 4-5 وہ آپ لکھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی سرگرمیاں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔